سارا خون پروفیسر پال ڈیراک 1902 میں پیدا ہوئے۔ اکتوبر 1984 میں انہوں نے 82 سال کی عمر میں فلوریڈا میں وفات پائی۔ وہ جدید دور میں نیوٹن اور آئنسٹائن کے بعد سب سے زیادہ ممتاز سائنسدان سمجھے جاتے ہیں۔ ان کو نوبل انعام اور دوسرے بہت سے اعزازات حاصل ہوئے۔ پال ڈیراک کے نام کے ساتھ کوانٹم میکینیکل تھیوری منسوب ہے۔ یہ سائنسی نظریہ ایٹم کے انتہائی چھوٹے ذرات سے بحث کرتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اینٹی میٹر کی پیشن گوئی کی، جو بعد کو مزید تحقیقات سے ثابت ہو گیا۔ چنانچہ گارڈین 4 نومبر 1984 نے پال ڈیراک پر مضمون شائع کرتے ہوئے اس کی سرخی حسب ذیل الفاظ میں قائم کی: پروفٹ آف دا اینٹی یونیورس۔ پال ڈیراک نے ایٹم میں پہلا ایٹم پارٹیکل دریافت کیا جس کو پوزیٹرون کہا جاتا ہے۔ اس دریافت نے نیوکلیئر فزکس میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ لوگ جب پال ڈیراک سے پوچھتے کہ آپ نے تحت ایٹم مادہ کی نوعیت کے بارے میں اپنا چونکا دینے والا نظریہ کیسے دریافت کیا، تو وہ بتاتے کہ وہ اپنے مطالعے کے کمرہ میں اس طرح فرش پر لیٹ جاتے تھے کہ ان کا پاؤں اوپر رہتا تاکہ خون ان کے دماغ کی طرف دوڑے۔ When people asked him how to got his starting ideas about the nature of subatomic matter, he would patiently explain that he did so lying on his study floor with his feet up so that the blood ran to his head. بظاہر یہ ایک لطیفہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کوئی بڑا فکری کام وہی شخص کر پاتا ہے جو اپنے سارے جسم کا خون اپنے دماغ میں سمیٹ دے۔ بیشتر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوت کو تقسیم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایک مرکز پر یکسو نہیں کرتے، اس لیے وہ دوہری زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہر کام آدمی سے اس کی پوری قوت مانگتا ہے۔ وہ شخص بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے جو اپنی پوری قوت کو ایک کام میں لگا دے۔ خواب میں مسٹر رام رتن کپلا ریفریجریٹر اور ایئر کنڈیشنرز کا بزنس کرتے ہیں۔ ان کی فرم کا نام کیپسنس ہے۔ نئی دہلی میں آصف علی روڈ پر اس کا صدر دفتر ہے۔ مسٹر رام رتن کپلا کو اپنے فرم کے لیے ایک سلوگن کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اخبار میں اعلان کیا کہ جو شخص کم لفظوں میں ایک اچھا سلوگن بنا کر دے گا اس کو معقول انعام دیا جائے گا۔ بار بار کے اعلان کے باوجود کوئی ایسا شخص نہ ملا جو اچھا سلوگن دے سکے۔ بعض لوگوں نے کچھ فکرے لکھ کر بھیجے مگر مسٹر کپلا کو پسند نہ آئے۔ سلوگن کو پینیٹریٹنگ ہونا چاہیے، مگر یہ سلوگن پینیٹریٹنگ نہ تھے۔ انہوں نے 4 دسمبر 1983 کی ایک ملاقات میں کہا، مسٹر کپلا اسی ادھیڑ بن میں رات دن لگے رہے۔ وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچتے رہے۔ ان کا دماغ برابر سلوگن کی تلاش میں لگا ہوا تھا مگر کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ اس فکر میں تقریباً 6 سال گزر گئے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ مسٹر کپلا نے ایک روز رات کو ایک خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک باغ میں ہے، نہایت سہانا موسم ہے، طرح طرح کی چڑیاں درختوں پر چہچہا رہی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بے حد خوش ہو گئے۔ ان کی زبان سے نکلا، ویدر ہو تو ایسا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھ کھل گئی۔ اچانک انہیں معلوم ہوا کہ انہیں وہ سلوگن دریافت کر لیا جس کی تلاش میں وہ برسوں سے سرگرداں تھے۔ فوراً ان کے ذہن میں یہ انگریزی جملہ مرتب ہو گیا، کیپسنس دا ویدرز ماسٹرز۔ خواب انسانی دماغ کی وہ سرگرمی ہے جس کو وہ نیند کی حالت میں جاری رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن کو سارا دن کسی چیز میں مشغول رکھیں تو رات کے وقت وہی چیز خواب میں آپ کے سامنے آئے گی۔ تاریخ کی بہت سی ایجادات خواب کے ذریعے ظہور میں آئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موجود اپنی ایجاد میں اتنا مشغول ہوا کہ وہ سوتے میں بھی اس کا خواب دیکھنے لگا۔ خواب دراصل کسی چیز میں کامل ذہنی وابستگی کا نتیجہ ہے۔ ایسے آدمی کے عمل کی مدت 12 گھنٹے کی بجائے 24 گھنٹے ہو جاتی ہے۔ یہی کسی مقصد میں کامیاب ہونے کا راز ہے۔ اس قسم کی گہری وابستگی کے بغیر کوئی بڑا کام نہیں کیا جا سکتا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ ناموافق حالات۔ سر والٹر اسکاٹ 1771 سے 1832 کا شمار انگریزی ادب کے نامور افراد میں ہوتا ہے، مگر اس کو یہ مقام معمولی حیثیت کی قیمت میں ملا۔ اس کی معمولی حیثیت
اس کے لیے وہ زرینہ بن گئی جس پر چڑھ کر وہ اعلیٰ درجے کو پہنچے۔ والٹر اسکاٹ اپنی دیر عمر تک ایک معمولی صلاحیت کا انسان سمجھا جاتا تھا۔ اس کی حیثیت بس ایک تیسرے درجے کے شاعر کی تھی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس کے اوپر قرضوں کا بوجھ لد گیا۔ اس کی شاعری اس کو اتنی آمدنی نہ دے سکی جس سے وہ اپنے قرضوں کی ادائیگی کر سکے۔ بالآخر اس کے حالات نہایت شدید ہو گئے۔ شدید حالات نے اس کی شخصیت کو آخری حد تک جھنجھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ والٹر اسکاٹ کے اندر سے ایک نیا انسان ابھر کے آیا۔ اس کی ذہنی پرواز نے کام کا نیا میدان تلاش کر لیا۔ اب اس نے نئی نئی کتابیں پڑھی، یہاں تک کہ اس پر کھلا کہ وہ محبت کی تاریخی داستانیں لکھے۔ چنانچہ اس نے محبت کی تاریخی داستانوں کو ناول کے انداز میں قلم بند کرنا شروع کر دیا۔ قرض کی ادائیگی کے جذبہ نے اس کو ابھارا کہ وہ اس میدان میں زبردست محنت کرے۔ اس نے کئی سال تک اس راہ میں اپنی ساری طاقت صرف کر دی۔ اس کو اپنی کہانی بازار میں اچھی قیمت میں فروخت کرنی تھی، اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب اس کی کہانیاں اتنی جاندار ہوں کہ قارئین کی توجہ اپنی طرف کھینچ سکے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ والٹر اسکاٹ کی غیر معمولی محنت اس کی کہانیوں کی مقبولیت میں ضامن بن گئی۔ اس کی لکھی ہوئی کہانیاں اتنی زیادہ فروخت ہوئیں کہ اس کا سارا قرض ادا ہو گیا۔ والٹر اسکاٹ پر اگر یہ آفت نہ آتی تو اس کے اندر وہ زبردست محرک پیدا نہیں ہو سکتا جس نے اس سے وہ کہانیاں لکھوائیں جس نے اس کو انگریزی ادب میں غیر معمولی مقام دے دیا۔ اس کے بعد والٹر اسکاٹ کو سر کے خطاب سے نوازا گیا۔ والٹر اسکاٹ کے لیے قرض کا مسئلہ نہایت جاں گزار مسئلہ تھا، لیکن اگر یہ جاں گزار مسئلہ نہ ہوتا تو سر والٹر اسکاٹ بھی نہ بنتا۔ میں پڑھ کر پڑھاؤں گا۔ فادر ہنری ہراس 1899 سے 1956 ایک اسپینی مسیحی تھے۔ وہ 34 سال کی عمر میں 18 نومبر 1922 کو بمبئی کے ساحل پر اترے۔ ہندوستان کی زمین نے ان کو متاثر کیا۔ ان کو محسوس ہوا کہ ان کی تبلیغی حوصلہ کے لیے اس ملک میں کام کا اچھا میدان ہے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ وہ یہاں رہ کر اپنا تبلیغی کام انجام دیں گے، مگر ہندوستان ان کا وطن نہیں تھا۔ کام سے پہلے ضروری تھا کہ یہاں ان کے لیے قیام کی کوئی بنیاد ہو۔ یہاں اپنی جگہ بنا کر ہی وہ یہاں کی آبادی میں اپنے تبلیغی کام کو جاری رکھ سکتے تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ ہندوستان میں بحیثیت معلم کے قیام کریں گے، اس کے بعد کالج میں اور کالج کے باہر اپنے لیے کام کی تدبیر کریں گے۔ بمبئی کا ہراس انسٹیٹیوٹس انہی کی یادگار ہے۔ فادر ہراس چند دن بعد سینٹ زیویئرز کالج بمبئی کے پرنسپل سے ملے۔ وہ ایک تاریخ دان تھے۔ انہوں نے اپنے ملک سے تاریخ میں ڈگری لی تھی۔ پرنسپل نے ان کے کاغذات دے کر پوچھا، آپ یہاں کون سی تاریخ پڑھانا پسند کریں گے؟ فادر ہراس نے فوراً جواب دیا، ہندوستانی تاریخ۔ پرنسپل کا اگلا سوال تھا، ہندوستانی تاریخ میں آپ کا مطالعہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں۔ پھر آپ کیسے ہندوستانی تاریخ پڑھائیں گے؟ پرنسپل نے پوچھا۔ فادر ہراس کا جواب تھا، آئی شیل اسٹڈی اٹ۔ میں ہندوستانی تاریخ کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو تیار کروں گا، پھر اس کو پڑھاؤں گا۔ فادر ہراس جانتے تھے کہ معلمی کا کام وہ بطور پیشہ نہیں اختیار کر رہے کہ یورپ کی تاریخ یا جو مضمون بھی وہ چاہیں پڑھائیں اور مہینے کے آخر میں تنخواہ لے کر مطمئن ہو جائیں۔ ان کے لیے مولوی کا کام ایک خاص مقصد کی خاطر تھا، اور وہ یہ کہ وہ اپنے تبلیغی کام کے لیے مناسب بنیاد فراہم کریں، اور اس مقصد کے اعتبار سے ان کے لیے ہندوستانی تاریخ سب سے زیادہ موزوں مضمون تھا۔ وہ ہندوستان میں تھے، اس لیے ہندوستانی تاریخ کے معلم بن کر وہ زیادہ بہتر طور پر یہاں کے نوجوانوں میں اپنے دین کی تبلیغ کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوستان کی تاریخ سے ناآشنا ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے مضمون کے لیے ہندوستانی تاریخ کو پسند کیا۔ انہوں نے ہندوستانی تاریخ کے مطالعے میں اتنی زیادہ محنت کی کہ وہ نہ صرف اس مضمون کے اچھے معلم بن گئے، بلکہ ہندوستانی تاریخ میں سر جدو ناتھ سرکار اور ڈاکٹر سری ناتھ سین کی درجہ کے مورخ کی حیثیت حاصل کر لی۔ آغاز میں جدید صنعتی دنیا کی ایک اصطلاح ہے جس کو کنجی گھماؤ منصوبہ ٹرکی پروجیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد ایک ایسا مکمل طور پر بنایا گیا گھر کارخانہ ہے جس میں آدمی کا کام صرف کنجی گھما دینا ہو۔ مسلمان موجودہ زمانے میں جس طرح عمل کر رہے ہیں
اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا دنیا کو وہ اپنے لیے اس قسم کی جگہ سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال شاید یہ ہے کہ ان کے خدا نے ایک تیار شدہ دنیا کے حوالے کر دی ہے، اور اب ان کا کام صرف یہ ہے کہ کنجی گھما کر وہ اس کو اپنی مرضی کے موافق چلا دیں۔ مگر یہ سراسر نادانی، حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا عمل اور مسابقت کی دنیا ہے۔ یہاں ہمیں اول سے آخر تک سارا کام خود کرنا ہے، ہمیں دوسروں کا مقابلہ کرتے ہوئے زندگی کا ثبوت دینا ہے، اس کے بعد ہی ممکن ہے اسباب کی اس دنیا میں ہم اپنی مطلوبہ جگہ مل سکے۔ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کو سب سے پہلے جو چیز جاننا چاہیے وہ یہ حقیقت ہے کہ وہ تاریخ کے آغاز میں ہے، تاریخ کے اختتام میں نہیں ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ اگر وہ جنوری 1985 میں ہو تو دسمبر 1985 کے زمان میں پہنچنے کے لیے اس کو 12 مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ زمین اپنے محور پر 360 بار گھومے گی، اس کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ ہمارا ایک سال پورا ہو اور ہم تکمیل سال کے مرحلے میں پہنچ سکیں۔ یہ اس دنیا کی انتہائی معلوم حقیقت ہے، مگر اس معلوم حقیقت کو مسلمان ملت کی تعمیر کے معاملے میں بالکل بھول جاتے ہیں۔ وہ عملاً پہلے مہینے میں ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ چھلانگ لگا کر آخری مہینے میں جہاں پہنچے۔ وہ بنیاد کی تعمیر نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ وہ اپنے خیالی مکان کی بلائی چھت پر کھڑے ہوئے نظر آئیں۔ واقعے کے اعتبار سے وہ اپنے سفر کے آغاز میں ہوتے ہیں اور ایسا انتہائی الفاظ بولتے ہیں کہ گویا کہ وہ درمیانی راستے طے کیے بغیر اپنی آخری منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم ایک بامقصد قوم تیار کریں۔ ہمیں قوم کے افراد کو وہ تعلیم دینا ہے جسے وہ ماضی اور حال کو پہنچائیں۔ ان کے اندر وہ شعور بیدار کرنا ہے کہ وہ اختلاف کے باوجود متحد ہونا جانیں۔ ان کے اندر وہ حوصلہ ابھارنا ہے کہ وہ شخص مفاد اور دکھتی جذبات سے اوپر اٹھ کر قربانی دے سکیں۔ یہ سارے کام جب قابل لحاظ حد تک ہو چکے ہوں گے، اس کے بعد ہی کوئی ایسا اقدام کیا جا سکتا ہے جو فی الواقع ہمارے لیے کوئی نئی تاریخ پیدا کرنے والا ہو۔ اس سے پہلے اقدام کرنا صرف موت کی خندق میں چھلانگ لگانا ہے، نہ کہ زندگی کے چمنستان میں داخل ہونا۔